بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دار العمل ہے. سزا اور جزا اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں ملے گی. لیکن کبھی کبھی اللہ کی ذات کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا عمل دکھا دیتی ہے جس سے لوگوں کو تعلیم دینا مقصود ہوتا ہے. ہمارے ہاں، ہمارے گاؤں میں ایک خاتون تھیں، انتہائی نفیس اور بہت علم والی، اپنے دور کی وہ بہت علم والی خاتون تھی اور بہت نفیس خاتون تھی. اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا اس زمانے میں کہ گلا خراب ہو گیا تو ہم ان کو تائی جی کہتے تھے. ہمارے والدین ہمیں تائی جی کے پاس لے جاتے. وہ کوئی چیز انگلی پہ لگا کے حلق میں لگاتی تھی، اللہ کی مہربانی سے اسی دن گلا ٹھیک ہو جاتا. اس زمانے میں جسم پہ پھوڑے پھنسیاں بہت نکلتے، ہمیں خود بھی اسی طرح پھوڑے اور پھنسیاں نکلتی تھی. تو ہمارے والدین تائی کے پاس لے جاتے. تائی اماں اس کے اوپر ایک کچھ دوائی لگاتی تھی اور اوپر اس کے کپڑے کا ایک پلتا بنا کے لگا دیتی تھی. اللہ کی مہربانی سے 2-3 دن میں وہ پھنسی پھوڑا ٹھیک ہو جاتا. اسی طرح سے آنکھیں دکھنے آتی تھی تو وہ خاتون پورا محلہ، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ پورا گاؤں ان کے پاس جاتا تھا. وہ کہتے تھے جڑی، وہ آنکھ میں سلائی لے کے ایک ادھر جڑی ڈال، اور اس جڑی سے آنکھیں، وہ اس زمانے میں یہ بہت تھا کہ رات کو سوئے صبح آنکھیں جڑی ہوئی ہیں، جو آنکھیں کھل نہیں تھی، تو وہ آنکھیں دکھنے آ جاتی تھی. تو وہ جڑی ڈالتی تھی دونوں آنکھوں میں، اللہ کی مہربانی سے دوسرے دن آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جاتی. نفاست، لباس ان کا بہت اچھا ہوتا تھا، خوراک ان کی بہت اچھی ہوتی تھی. ہم چونکہ ان کے کثرت سے ان کے گھر جاتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، تو بڑی صفات کی حامل خاتون تھی. لیکن ایک ان میں نقص یہ تھا کہ وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ بڑا ظلم کرتی. ان کو کھانے کے لیے خوراک پوری نہیں دیتی. اور مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک دفعہ ان کی بہو سین میں جھاڑو دیتے ہوئے گر گئی، اور جب محلے والوں نے جا کے پتہ کیا اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کو خوراک پوری نہ ملنے کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو گئی ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے یہ خاتون گری ہے. تو انہوں نے جتنا عرصہ ان کے پاس طاقت رہی، وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ، جتنی بھی ان کی 2 یا 3 بہویں تھیں، ان کے ساتھ وہ انتہائی مظالم ڈھایا کرتی تھی. میں اس چیز کا گواہ ہوں. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ میں بہت عرصے بعد گھر گیا تو میری والدہ نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ تائی اماں آج کل بیمار ہیں، تو بیٹا آپ آئے ہو تو آپ میرے ساتھ چلو، ذرا ان کی تھوڑی عیادت کر لیتے ہیں، ان کی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو میں ان کے گھر چلا. جب ان کے گھر گئے تو ان کی بہو باہر سین میں موجود تھیں. جب انہوں نے مجھے اور میری والدہ کو دیکھا تو وہ تھوڑی پریشان ہو گئی. ان کے چہرے سے لگا کہ تھوڑی پریشان ہے. بہرحال وہ ہم نے کہا جی ہم تائی جی سے ملنے آئے ہیں. وہ مجھے اور میری والدہ کو اندر لے گئی. اندر ایک کمرہ تھا، اس کمرے کے اندر ایک کوٹھڑی تھی. اس کوٹھڑی میں تائی جو ہے ان کا بستر لگا ہوا تھا اور وہ وہاں پہ لیٹی ہوئی تھی. ہم جب اندر داخل ہوئے تو وہ اٹھ کے بیٹھی. میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں تائی کا بستر بھی ہے اور اسی کمرے میں بکریاں بھی باندھی جاتی. اور چونکہ صبح کا وقت تھا، ابھی صفائی نہیں ہوئی، بکریوں کی مینگنیاں اور بکریوں کی بدبو اور باقیات ابھی تک وہاں موجود. تو تائی کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ وہ بہت اونچا سنتی تھی. ایک ہی چارپائی کی وہاں جگہ تھی بچھی ہوئی تھی، باقی تو وہ باقی بکریوں کے لیے جگہ. تو میں جب وہاں اندر داخل ہوا تو تائی نے مجھے پہچان لیا. اب وہ سنتی بہت اونچا تھی تو میں ان کے قریب ہوا
کان کے پاس میں نے آواز دی کہ تائی جی آپ ٹھیک ہیں؟ تو آپ یقین کریں کہ ان کی آنکھوں سے اٹھ کے بیٹھی اور انہوں نے اشارہ کیا کہ میری چارپائی پہ بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا تو ان کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو گرے اور انہوں نے ایسے پورے کمرے پہ نظر ماری. پھر ان کی زبان سے اچھی طرح سے یہ لفظ ادا نہیں ہو سکا کہ میں ٹھیک ہوں. ساری بات میں سمجھ چکا تھا. تھوڑی دیر میں ان کے پاس بیٹھا, اس کے بعد اٹھ کر واپس آ گیا. والدہ محترمہ نے مجھے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا بیٹا آپ بھی یہ آپ جانتے ہیں کہ جو بہوؤں کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا تھا, آج ان کی اپنی حالت دیکھیں کہ یہ کیا کہتی ہے. تو ہر سننے والے سے میری یہ گزارش ہے کہ خدا را جو ساسیں ہیں وہ اپنی بہوؤں کا خیال کریں اور جو بہویں ہیں وہ اپنی ساسوں کا خیال کریں. اب جو ان کی بہو تھی ابھی تک تو وہ عروج پر ہے, لیکن جب اس پہ زوال آئے گا پتہ نہیں اس وقت میں موجود ہوں گا اس دنیا میں یا نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو برے انجام سے بچائے. لیکن بندے کو جب اس کے اندر طاقت ہے, جب اس کے پاس قوت ہے, اس وقت اس کو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ کل میرے اوپر بھی ذوق آئے گا. آج میں ساس ہوں, کل میری بہو جب طاقت میں آئے گی تو میری طاقتیں اس وقت ختم ہو چکی ہوں گی, تو اس وقت میرا کیا ہوگا. اور بہو کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آج میں بہو ہوں, آج میں ساس کے ساتھ جو سلوک کروں گی, کل جب میں ساس بنوں گی تو شاید میرے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہو جائے. یہ ایک واقعہ نہیں, ہزاروں واقعے معاشرے میں ایسے موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالی فکر اور سوچ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے.